اف، اتنے پتھر پڑنے پہ تو مردہ بھی بلبلا کے اٹھ بیٹھتا ہے، پر یہ کمینی اول نمبر کی ڈھیٹ ہے، یوں سوئی ہوئی ہے جیسے افیون پی رکھی ہے۔ نمرا نے دانت پیستے ہوئے برآمدے میں بچھی چٹائی پہ بے خبر سوئی فاطمہ کو کوستے ہوئے کہا، اور پھر تاک کر ایک اور چھوٹی سی کنکری کا نشانہ بنایا جو ٹھیک جگہ پہ جا کے لگا، یعنی فاطمہ کی کھوپڑی پہ، اور وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی اور سانجھی دیوار سے لال بھبو کے چہرے سے گھورتی نمرا اور دوسری لڑکیوں کو دیکھ کر دبے پاؤں ان کی طرف بڑھی۔ کیا ہے؟ آہستگی سے پوچھا۔ کیا ہے؟ ساجدہ نے تجھے پیغام نہیں دیا تھا کیا؟ نمرا نے اس کی نقل کرتے ہوئے تپے ہوئے کہا۔ ہاں بتایا تو تھا، پر آج میں نے اتنے کام کیے ہیں کیا بتاؤں۔ فاطمہ اپنے کیے گئے کاموں کی فہرست بتانے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی کہ نمرا فوراً بولی، بس بس، خدا کا واسطہ اب اپنی کتھا نہ سنانے بیٹھ جانا، ہمیں معلوم ہے تم بڑی سگڑ ہو، اب بتاؤ ہمارے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ نمرا نے آخر میں پوچھا۔ نمرا سوچ لے، اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ فاطمہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہاں نمرا، اگر پکڑے گئے تو کتنی بے عزتی ہوگی ہماری۔ یہ شبانہ تھی۔ میں نے سنا ہے ویران سنسان راستوں پہ جوان لڑکیاں جائیں تو ان کو سایہ ہو جاتا ہے، اور یہ تو جولائی کی لمبی دوپہریں ہیں، جانور تک باہر نظر نہیں آتا۔ میں تو کہتی ہوں اپنا ارادہ بدل لو، ایویں مصیبت میں پھنس رہے ہیں۔ یہ عطیہ تھی، نہایت ڈرپوک، بزدل اور وہمی۔ اللہ کرے آج مجھے کوئی الٹے پیر والی بلا نظر آ جائے تو سب سے پہلے تجھے اس کے درشن کرواؤں گی، تاکہ تجھ پہ فریفتہ ہو کے تیرے اندر رہنا شروع کر دے۔ ہماری تو جان چھوٹے گی تجھ سے، نمرا جھلائی ہوئی بولی۔ اور اگر حامد بھا کو پتہ چل گیا تو؟ آصفہ کی لرزتی آواز نے جس شخص کا نام لیا اس کے فقط نام سے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اپنی دھاک بٹھائے رکھنے کے لیے نمرا بے خوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تڑخ کے بولی، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کرے گا وہ تیرا حامد بھا؟ نہ میں پوچھتی ہوں، وہ یہاں کا تھانے دار ہے یا کوئی جن بھوت ہے جو تم لوگ اتنا ڈرتی ہو اس سے؟ 2 آنکھوں، 2 ہاتھوں اور 2 ہی پاؤں والا عام سا بندہ ہے، پر تم لوگوں نے اس کو ہوا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تم لوگ مجھے صاف صاف بتا دو کہ اچار ڈالنا ہے یا نہیں۔ نمرا نے دھمکاتے ہوئے شہادت کی انگلی کو سب کی طرف گھمایا، اور آم کے اچار کے تصور سے سب کے منہ پانی سے بھر گئے۔ ڈالنا تو ہے، پر حامد ویر نے ہمیں زندہ نہیں چھوڑنا، آصفہ نے مکمل یقین سے کہا۔ ہے ربا، کتھے جاواں میری عقل مند سکھیو، تم لوگوں کا جابر حامد بھا آج گندم کے ٹرک لے کے شہر منڈی گیا ہے، اور اندھیرا ہونے پہ ہی لوٹے گا۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی، اور پھر اس کو اس وقت پتہ چلے جب ہم میں سے کوئی اسے بتائے۔ میں تو بتانے سے رہی، تم لوگوں میں سے کون بتائے گا؟ ہاں، جس کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھتے ہیں نا، وہ ہمارے ساتھ نہ جائے۔ میں تو جا رہی ہوں کھٹی کھٹی کچریاں توڑنے اور لانے، مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ نمرا تل ملاتی اور بڑبڑاتی اپنے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ او ٹھہر، ارے رک نا، ہم بھی آ رہے ہیں۔ اور یہ نمرا کی پہلی کامیاب شرارت تھی جس کا کسی بھی لڑکی کے گھر والوں کو کانوں کان علم نہیں ہوا تھا۔ یوں تو گاؤں میں کافی کھاتے پیتے گھرانے تھے، مگر ایک گھرانہ ایسا تھا جس کی سب گاؤں والے، چھوٹے بڑے، سب عزت کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس گھر کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا تھا، اور خاص طور پر کسی غریب، حاجت مند اور ضرورت مند پہ کبھی بند نہیں ہوا تھا۔ اور یہ گھر تھا ملک سکندر کا۔ جب تک وہ زندہ رہے، ان کی شرافت، ہمدردی اور فیاضی کا ہر خاص و عام کی زبان پہ ذکر رہا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی بیگم نے اپنے شوہر کے نیک کاموں اور روایتوں کو زندہ رکھا۔ ان کی عزت اور احترام کا پاس رکھتے ہوئے سب انہیں آپا جی کہتے تھے۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، حامد سکندر جو ایک سلجھا ہوا اور سمجھدار نوجوان تھا، اور چھوٹی بہن نگہت، نیک سیرت اور خوش مزاج۔ نگہت نے اپنے بھائی کی وجہ سے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ نگہت نے ان لوگوں کو سبز کچے آم دینے کی پیشکش بھی کی تھی، مگر نمرا نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ جو مزہ محنت سے حاصل کی ہوئی چیز میں ہے وہ مفت کی چیز میں نہیں ملتا۔ گویا کسی کے باغ سے بغیر اجازت کیریاں چرانا اس کے نزدیک محنت اور جفا کشی کا کام تھا۔ عطیہ، شبانہ، آصفہ اور فاطمہ یہ بہت ہی معمولی گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں،
اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہی بتایا کہ آپا جی نے اچار بھجوایا ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا حامد پتر، اسی لیے تو تیرے پاس آیا ہوں، تو ہی سوچ کے مجھے بتا، میں تو سوچ سوچ کے تھک گیا ہوں۔ پتر، ایک درخت کو صبح میں نے کچے آموں سے بھرا دیکھا، شام کو وہ بے پھل کے کھڑا تھا، دوسرے درختوں سے بھی انبیاں غائب تھیں، میں تو حیران رہ گیا دیکھ کے۔ رمضان چاچا ابھی تک چکرایا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں تو خود حیران ہوں چاچا، آج تک ہمارے گاؤں میں ایسا نہیں ہوا۔ حامد رمضان چاچا کی تمام باتیں سن کے متعجب سا سوچ رہا تھا۔ مجھے تو اس افیمی خیرو پہ شک ہو رہا ہے، رمضان چاچا نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں چاچا، یہ کام کسی چست اور تیز بندے کا لگتا ہے۔ حامد نے سوچتے ہوئے اپنا خیال بتایا۔ آپ پریشان نہ ہو چاچا، میں 1-2 لڑکوں کو آپ کے باغ کی رکھوالی کے لیے بھیج دوں گا، نگرانی بھی ہو جائے گی، اور اگر وہ چور دوبارہ آیا تو جا نہیں سکے گا۔ حامد نے رمضان چاچا کی نہ صرف پریشانی دور کر دی بلکہ رمضان چاچا دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ حامد اپنی بیٹھک میں بیٹھا اس واقعے کا سرا ڈھونڈنے میں ڈوبا ہوا تھا کہ نمرا زور زور سے نگہت کو پکارنے لگی۔ نگو، نگی، کہاں ہے تو نگی؟ بنا سانس لیے وہ تواتر سے حلق پھاڑ کے آوازیں دینے میں لگی ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے جو یوں چلا رہی ہو، اور وہ بھی یوں دیوار سے لٹک کے؟ حامد سخت بھاری آواز میں ناگواری سے بولا۔ میں چلا نہیں رہی ہوں، نگی کو بلا رہی ہوں، اور میری مرضی، میں چاہے چھت سے لٹکوں، دیوار سے لٹکوں یا دروازے سے۔ تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے؟ نمرا نے وہیں سے تڑاق سے جواب دیا۔ تمیز سے، تم خالہ کبرا کی مہمان ہو اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ ایسا سبق سکھاتا کہ یاد رکھتی۔ اب اترو دیوار سے اور دروازے سے اندر آؤ۔ نہایت ہی غیر مہذبانہ اور جاہلانہ طریقہ ہے یہ بات کرنے کا۔ حامد اپنی عادت سے مجبور اسے سمجھا رہا تھا۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ تم مجھے مہذب تمیزدار سمجھو؟ اور تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے سے میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نگی، او نگی! نمرا بھی اپنے نام کی ایک ڈھیٹ تھی، ڈھٹائی سے دوبارہ گلا پھاڑنے لگی۔ جاہل، بدتمیز! حامد تیش میں آ کے بڑبڑایا، مگر پھر خاموشی سے صحن میں بچھی چارپائی پہ لیٹ گیا۔ جان گیا تھا کہ وہ ضدی فطرت کی لڑکی ہے اور ہٹ دھرم بھی ہے، اگر اس نے مزید اسے ٹوکا تو وہ ضد میں یوں ہی دیوار سے لٹکی جنگ کرتی رہے گی، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ 7ویں 8ویں آواز پہ بھی جب نگی باہر نہ نکلی تو اس نے غرانے کے سے انداز میں سکون اور آرام سے لیٹے حامد سے پوچھا، نگی گھر پہ نہیں ہے کیا؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، نگی گھر پہ نہیں ہے کیا؟ یہ بات تمہیں سب سے پہلے پوچھنی چاہیے تھی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ تم اب پوچھ رہی ہو۔ حامد کا انداز استہزائیہ تھا اور چہرے پہ ایک خاص چمک تھی، گھنی مونچھوں تلے متبسم لب گویا اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اور نمرا کو واقعی اپنی کم عقلی پہ غصہ آ گیا۔ کیا ضرورت تھی بھلا اس سے آنے سے پوچھنے کی؟ چپ چاپ نیچے اتر جاتی، مگر اب تو دیر ہو چکی تھی۔ مگر بجائے شرمندہ ہونے کے الٹا اسے الزام دینے لگی۔ تو تم خود پہلے بتا دیتے، کیا تمہاری زبان گھس جاتی؟ تم بھی اپنی زبان کا استعمال کم کیا کرو، ہر وقت کے بے مصرف استعمال سے ادب، لحاظ، تمیز سب کچھ بھول چکی ہو۔ ایسی بد لحاظی شریف لڑکیوں کو زیب نہیں دیتی، خاص کر ہمارے گاؤں میں۔ یہاں تمام لڑکیاں تمیزدار ہیں، اس لیے۔ حامد کا خون کھول گیا نمرا کی گفتگو سن کے، اس لیے وہ درستگی سے مگر دھیمے لہجے میں اسے تنبیہ کر رہا تھا کہ نمرا درمیان میں ہی چیخ پڑی، تم یہ تمیز کا سبق اپنے اچھے گاؤں کی اچھی اور بھولی بھالی لڑکیوں کو دینا، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، کیونکہ میں تمہارے گاؤں کی نہیں ہوں۔ خوش قسمتی سے اپنے روب میں مجھ پہ جمانے کی کوشش مت کرنا، میں دبنے والی نہیں ہوں۔ ہاں، یوں تڑیاں دیتے دہکتے چہرے کے ساتھ وہ دیوار سے ہٹ گئی۔ کس قدر ڈھیٹ لڑکی ہے، کیسی تربیت کی ہے اس کے گھر والوں نے، کیسے چٹاخ چٹاخ جواب دیتی ہے، نہ خوف نہ جھجک، اتنا بھی خیال نہیں کہ مہمان آئی ہوئی ہے۔ حامد کو ایسی لڑکیوں سے سخت چڑ تھی جن کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی، اور وہ سلگتا ہوا ابھی تک اس بدتمیز لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ کیا کہہ رہی ہے نمرا؟ آصفہ نے بے یقینی سے پرسکون سی کھڑی نمرا کو دیکھ کے پوچھا۔ ہائے نہیں،
فاطمہ کا اپنا ہی یہ اندازہ تھا۔ یہ بہت مشکل ہے اور یہ بات چھپنے والی بھی نہیں ہے۔ شبانہ خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے بولی، میں نے تو سنا ہے اگر کسی معصوم اور بے گناہ انسان یا جانور کو اپنی غرض کے لیے قتل کیا جائے تو اس کی روح بے چین ہو کے بھٹکتی رہتی ہے، اپنے قاتل کو ستاتی ہے۔ عطیہ بھوت پریت کے نام سے کانپنے لگتی تھی، اس لیے ہر وقت اور ہر بات پہ یہی پہلا خیال اس کے ذہن میں آتا تھا۔ عطیہ تو اپنی یہ سنی سنائی باتیں اپنے پاس رکھ، یہ بتاؤ کہ منظور ہے یا نہیں؟ نمرا نے حتمی انداز میں پوچھا۔ دیکھو نمرا، اگر اس بات کا حامد بہا کو پتہ چل گیا نا تو سمجھو ہم میں سے کسی کی خیر نہیں۔ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی، ویسے بھی حامد بہا کا غصہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ نگی اپنا دامن بچا کے انکار کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ توبہ ہے، اتنا خوف اتنی ہیبت تو موت کے فرشتے کی بھی نہیں ہوتی جتنی اس شخص کی ہے۔ اب تم لوگوں نے کیا منہ میں گھنگنیاں ڈالنی ہیں؟ پھوٹو، چلتی ہو میرے ساتھ یا نہیں؟ نمرا نگی کے جانے پہ آگ بگولا سی ہو کے بولی۔ دل تو چاہ رہا ہے پر ساجدہ کشمکش کا شکار تھی، جائے یا نہ جائے۔ تو بس طے ہے، آج ہم اپنے دل کی مانیں گے۔ چلو اٹھو اب۔ نمرا نے سب کی مشکل حل کر دی اپنا فیصلہ تھوپ کے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ کم ہمت لڑکیاں سوچتی ہی رہ جائیں گی اور اس کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ نگی، جلدی سے کھانا لے آ، سخت بھوک لگ رہی ہے۔ شہر جانا بھی ایک مصیبت ہے۔ حامد موٹر کے ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھوتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں بول رہا تھا۔ تو بیٹھ بھا، میں لاتی ہوں۔ نگی توے پہ روٹیاں ڈالتے ہوئے بولی، یہ لو، خالہ نے بھیجا ہے تمہارے لیے، گرما گرم۔ نمرا پھولدار رومال سے ڈھکی ٹرے حامد کے آگے رکھتے ہوئے روکھی سی آواز میں بولی، اچھا مرغی مسالے والی، واہ، کوئی مہمان آیا تھا کیا؟ حامد تندور کی روٹی توڑتے ہوئے سوال کر بیٹھا۔ کیوں، کیا مرغی صرف مہمانوں کے لیے حلال ہے؟ نمرا حسب معمول تڑخ کے بولی، اچھی بنی ہوئی ہے، سواد ہے، پر شبی نے نہیں بنائی، تو نے پکائی ہے؟ حامد نے اس کے ہاتھ کے بنے سالن کی تعریف کی، مگر حیران کن انداز میں، گویا اسے شک ہو کہ واقعی وہ اس طرح کے کام بھی کر سکتی ہے یا نہیں، ورنہ وہ جب سے آئی تھی ہمیشہ باتوں میں ہی مصروف دیکھا تھا اسے، کبھی اس گھر تو کبھی اس گھر۔ تعجب ہے کوئی نصیحت نہیں کی تو نے سالن کو، یوں ہونا چاہیے، روٹی ایسی ہونی چاہیے؟ نمرا اسے چڑھانے کے انداز میں بولی۔ ہاں، نصیحت تب کرتا ہوں جب اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، خالہ کو میرا شکریہ کہنا۔ حامد ہنستے ہوئے دوبارہ کھانے میں مشغول ہو گیا۔ توبہ، جتنا خود لمبا چوڑا ہے ہنستا اس سے بھی زور کا ہے، کان کے پردے پھاڑ دیے۔ نمرا اسے دل ہی دل میں برا کہتی نگی کی طرف بڑھ گئی جو مبہوت سی باورچی خانے کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ نمرا، یہ کیا کیا تو نے؟ نگی برہمی سے سرگوشیانہ انداز میں چیخی۔ کیا کیا ہے؟ نیکی کا کام کیا ہے، تیرے بھائی کو کھانا کھلایا ہے، اپنی جن جیسی آواز سے بھوک بھوک کے لیے دھاڑ رہا تھا۔ میں نے سوچا اس سے پہلے کہ سارا محلہ اس خوفناک اور بھیانک آواز سے لرز کے رہ جائے، میں اسے کھانا دے دیتی ہوں۔ دیکھو کیسے مزے سے کھا رہا ہے تمہارا دیو بھائی۔ نمرا لاپرواہی سے اپنی بول رہی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ نگی کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ پر نمرا، اگر بھا کو پتہ چل گیا نا تو وہ یہ بھول جائیں گے کہ تم مہمان ہو، وہ بالکل لحاظ نہیں کریں گے۔ نگی ایک دم پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوگا، تو فکر نہ کر، اگر کچھ ہوا بھی تو میں تیرا نام نہیں آنے دوں گی بیچ میں۔ نمرا اسے تسلی دے کے چل دی۔ ہائے آپا جی، کیسے صبر کر لوں، اکٹھی 4 مرغیاں غائب ہو گئی میری۔ محلے کی زبیدہ اپنا دکھڑا رو رہی تھی۔ تو بلا وجہ پریشان ہو رہی ہے زبیدہ، مرغیوں نے کہاں جانا ہے، ادھر ادھر نکل گئی ہوں گی۔ کمال پتر کو بھیجنا تھا، ذرا آگے تک دیکھ کے آتا۔ آپا جی حلاوت بھرے لہجے میں بولی۔ آپا جی ہر طرف دیکھ لیا ہے، تبھی تو آپ کے پاس آئی ہوں، آپ پتہ کرائے کس نے اٹھائی ہیں۔ زبیدہ اب غصے میں آ گئی۔ کملی ہو گئی ہے تو، میں کیسے پتہ کرواؤں؟ جس کسی سے بھی پوچھیں گے وہ یہی سوچے گا کہ ہم اسے چور سمجھ رہے ہیں، کیوں سب کو دشمن بنا رہی ہے؟ آپا جی نے رسان سے سمجھایا۔
اماں، کھیتوں کے ایک طرف کوڑے کے پاس مرغیوں کے پر اور پنجے اور یہ سریاں ملی ہیں، اور وہ ہماری مرغیوں کے ہیں۔ زبیدہ کے بیٹے کمال نے ہانپتے ہوئے آ کر اطلاع دی۔ ہائے میں مر گئی، ہائے کس نے یہ ظلم کر دیا؟ زبیدہ آپے سے باہر ہوئی تو اول فول بکنے لگی۔ کیا ہو گیا خالہ، کیوں چلا رہی ہو؟ حامد جو اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا ہڑبڑا کے باہر آیا۔ حامد پتر ویکھ کی ہویا، میری مرغیاں نو کسی نے پکا کے کھا لیا۔ ہائے ہائے، ارے اس چور کے ہتھ ٹوٹ جائیں، فالج گرے اس کے ہتھوں پہ۔ زبیدہ کوسنوں پہ اتر آئی۔ ہوا کیا ہے اماں؟ حامد نے نہ سمجھتے ہوئے ناچار اپنی والدہ سے پوچھا۔ کسی نے تمہاری خالہ کی 4 مرغیاں چوری کر لیں، اور اب ان کے پنجے اور سر کوڑے کے پاس سے ملے ہیں، یعنی کسی نے مفت میں دعوت اڑائی ہے۔ آپا جی نے بتایا۔ 4 مرغیاں غائب۔ حامد تو اپنی جگہ پہ ششدر سا رہ گیا۔ ایک آدمی بیک وقت 4 مرغیاں کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اس کا مطلب چور کے ساتھ ساتھی بھی ہیں۔ اگر مرغی چور اسی گاؤں کا ہے تو لازم ہے کہ مرغی کا سالن گھر میں ہی بنایا ہوگا۔ ارے ابھی کل نمرہ بیٹی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں ان کو کون سا خاص دانہ ڈالتی ہوں جو یہ اتنی پھل پھول رہی ہیں۔ پتہ نہیں کون بری نظر رکھے ہوئے تھا میری مرغیوں پہ۔ زبیدہ تو اب باقاعدہ رو رہی تھی۔ نمرہ؟ حامد نام پہ چونک گیا اور پھر ذہن میں جیسے جھماکا سا ہوا، لیکن صرف شک کی بنا پہ فی الحال اسے کچھ کہنا مناسب نہ لگا، سو خاموش رہا۔ بس کر زبیدہ، مٹی ڈال، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب گھر جا اور سن، پچھواڑے سے 2 مرغیاں لیتی جا۔ آپا جی نے نرم لہجے میں زبیدہ کو مزید بولنے سے روکا اور نقصان کی تھوڑی بہت تلافی کرنے کی بھی کوشش کی۔ تو کیا سوچ رہا ہے حامد؟ اماں جی نے زبیدہ کے جانے کے بعد گہری سوچ میں ڈوبے حامد سے پوچھا۔ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے اماں جی، کہ یہ مرغی چور کوئی گھر کا بھیدی ہے جو جانتا تھا کہ زبیدہ خالہ دوپہر میں سوتی ہیں اور ان کی مرغیاں اس وقت گلیوں میں پھرتی رہتی ہیں، بس اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے۔ حامد کی بات پہ آپا جی نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ میں ذرا خالہ اور شبی سے ملنے جا رہا ہوں، کافی دن ہو گئے ادھر گئے ہوئے۔ حامد بتاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور آپا جی اپنے بیٹے کی چوڑی پشت دیکھ کر آنکھیں بند کر گئی کہ کہیں اپنے ہی بیٹے کو اپنی ہی نظر نہ لگا بیٹھے۔ دعا ہے خالہ تیری، حامد خالہ کی چارپائی کے پاس رکھے موڑے پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ جگ جگ جیو، خدا لمبی حیاتی کرے، بری نظر کبھی نہ میرے پتر پہ پڑے۔ میرے مالک نے مجھے بیٹا نہیں دیا، پر تو نے وہ کمی پوری کر دی۔ خالہ ہمیشہ ہی حامد کو یوں ہی دعائیں دیتی تھیں، اور وہ بھی سچے دل سے۔ خالہ تو ہمیشہ مجھے احساس دلا دیتی ہے کہ میں تیرا بیٹا نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کام کی زیادتی کی وجہ سے میں اپنے فرض سے غافل ہو گیا ہوں، پر تو مجھے کبھی نہیں بھولتی۔ اور ہاں خالہ، جو تو نے مرغی کا سالن بھیجا تھا نا، بڑے مزے کا تھا۔ اپنے بیٹے کو تو کیسے بھول سکتی ہے؟ حامد دروازے سے اندر آتی شبانہ کو کنکھیوں سے دیکھ چکا تھا، اس لیے فوراً مطلب کی بات کہہ ڈالی۔ چائے کا کپ لاتی شبانہ دھچکے سے جو رکی تو کپ ہل کے رہ گیا، پھر ہمت کر کے آگے بڑھی۔ مرغی کا سالن؟ کب؟ خالہ کی بیماری کے باوجود حافظہ اچھا تھا، اس لیے متعجب سی پوچھ رہی تھی۔ اماں وہ تھوڑا سا عطیہ نے بھیجا تھا تو میں نے بہا کو بھیج دیا تھا۔ شبانہ بر وقت اپنی آواز نکال پائی۔ حامد کی تیکھی نگاہ سے دیکھنے پہ جملے کے آخر تک اس کی آواز بالکل غائب ہو چکی تھی۔ اچھا خالہ، میں چلتا ہوں، اللہ نے چاہا تو پھر چکر لگاؤں گا۔ حامد کو اب یقین ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ نمرہ اور شبی کے جملوں میں کافی تضاد تھا، اور یہ تو ناممکن تھا کہ گھر میں کچھ پکے اور خالہ کو علم نہ ہو۔ سوئے اتفاق حامد ابھی صحن میں پہنچا ہی تھا کہ نمرہ اور عطیہ بیرونی دروازے سے کھلکھلاتی ہوئی اندر داخل ہوئیں، مگر سامنے حامد کو دیکھ کے دونوں کی ہنسی کو بریک لگے، اور شبانہ کی تو روح فنا ہو گئی۔ حامد کے پیچھے سے عالم پریشانی میں اوٹ پٹانگ اشارے کرنے لگی جو ان دونوں کی سمجھ سے باہر تھے۔ کیا بات ہے عطیہ، سلام کرنا بھی بھول گئی ہو؟ بڑے ٹھیک ہی کہتے ہیں، صحبت کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کے کسی کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔
حامد عطیہ کو سرزنش کرتے ہوئے تھوڑا سا تلخ ہو گیا۔ السلام علیکم بھا، وہ اصل میں، عطیہ نے خجل ہوتے ہوئے جھٹ سے سلام کیا، مگر نمرا ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتی ہوئی اپنی لمبی چٹیا کو بل دیتی رہی۔ کوسنے کا کام دل ہی دل میں جاری تھا۔ ٹھیک ہے، شام کو زیادہ دیر باہر مت رہا کرو، اللہ حافظ۔ حامد ناصحانہ انداز میں بولتا باہر کو نکل گیا۔ جب تک یہ نصیحت نہ کرے نا اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، نمرا منہ ٹیڑھا کر کے حامد کے پیچھے سے بولی۔ نمرا، مجھے لگتا ہے حامد بھا کو شک ہو گیا ہے کہ زبیدہ خالہ کی مرغیاں ہم نے چوری کر کے کھائی ہیں۔ شبی تو لگ رہا تھا ابھی رو دے گی۔ ہائے شبی کیسے؟ عطیہ نے اپنے سینے پہ پھیلے دوپٹے کو دبوچ کے چیختے ہوئے پوچھا، اور شبی نے ساری بات بتا دی۔ نیری گدھی کی گدھی ہو تم لوگ، اگر اسے شک ہو بھی جاتا تو وہ ضرور عطیہ سے اگلوانے کی کوشش کرتا، مگر اس نے تو پوچھا بھی نہیں۔ تمہارے اس تھانے دار بھائی نے یوں ہی بات کر دی ہوگی، اور اس نے یقیناً اس بات کو سرسری لیا ہوگا۔ خواہ مخواہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمرا کی بات میں دم تو تھا، اس لیے وہ دونوں بھی ذہن سے تمام خدشات جھٹک کے مطمئن ہو گئیں۔ لیکن سارے کا سارا سکون اس وقت غارت ہو گیا جب نگی فاطمہ، عطیہ، آصفہ اور ساجدہ کے گھر پیغام لے کے گئی کہ آپا جی نے بلایا ہے۔ سو وہ سب سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ حامد نے شبانہ کو بلانے سے منع کیا تھا۔ نگی ایک جانب کھڑی تھی مجرم کی طرح، کیونکہ ان کی شرارت کا علم بہرحال اسے تھا۔ تو کون کون چلے گا میرے ساتھ؟ آدھے گھنٹے کا تو سفر ہے۔ مرغیاں کیا چوری کرنا، بکریاں اور بھینس لے کے آتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سب سوئے ہوئے ہوں گے۔ ہمیں تو اپنا فائدہ سوچنا چاہیے نا، کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہو۔ کلف لگے عوامی سوٹ میں حامد ایک جاگیردار لگ رہا تھا۔ اس پر یہ کہ گرج بھی رہا تھا، مگر انوکھے طریقے سے۔ حامد بھائی کا بھی بے عزت کرنے کا اپنا ہی طریقہ ہے، دل چاہتا ہے زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں چھپ جائیں۔ آصفہ بس سر جھکائے سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ حامد کی بلند آواز نے ان کو ہلا کے رکھ دیا۔ بھا اب جانے بھی دو، نگی ہمت کر کے پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ کیا جانے دوں؟ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آج انہوں نے یہ چھوٹی چوری کی ہے، کل کو اپنی خواہشات کی تکمیل اور نفس کی تسکین کے لیے بڑی سے بڑی چوری سے بھی دریغ نہیں کریں گی۔ حامد عالم تیش میں برس رہا تھا۔ نہیں بھا، ہم ایسی نہیں ہیں، وہ تو بس شرارت میں یہ غلط کام کر بیٹھے۔ فاطمہ نے فوراً سب کا دفاع کیا، مگر نیم مردہ سی آواز میں بھی تم لوگوں کو اتنا احمق اور بے وقوف نہیں سمجھتا کہ کسی نے جو کہا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ تم لوگوں کے پاس بھی عقل اور دماغ ہے کہ نہیں ہے؟ حامد کا غصہ ہنوز قائم تھا۔ آئندہ ایسا کچھ نہیں کہیں گے بھائی، معاف کر دو۔ عطیہ کی آواز بھیگی ہوئی تھی، بزدل تھی، فوراً ہی رو پڑتی تھی۔ ٹھیک ہے، ان سب باتوں کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے، خاص کر تمہاری اس لیڈرنی کو۔ جاؤ اب، وہ کچھ نرم پڑتے ہوئے مگر حکمیہ انداز میں بولا، اور خود نمرا بی بی کی عقل ٹھکانے لانے کے طریقے سوچنے لگا۔ یہ 15 کلو مرغی کا گوشت ہے، یہ سلاد کی چیزیں ہیں، میٹھے میں متنجن یا فیرنی ٹھیک رہے گی، اور میرے دوست 2 بجے تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ سب کچھ وقت پہ تیار ملنا چاہیے۔ حامد اجرک کی چادر کو اپنے مضبوط کندھوں پہ جماتے ہوئے باروب آواز میں مخاطب تھا۔ نگی نے عمومی انداز میں سر کو ہلا کے ٹھیک ہے کا جواب دیا۔ اس دن نمرا نے مرغی کا بھنا ہوا سالن بہت کرارا بنایا تھا۔ نمرا سے کہہ کے پکوا لو، مانا کہ مہمان ہے، مگر میری بھی عزت کا سوال ہے، میرے دوست پہلی بار آ رہے ہیں۔ حامد سنجیدگی سے بولتا ہوا نمرا پہ بم گرا گیا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ آپا جی کا بہت احترام کرتی ہے، اس لیے اس نے اماں کا سہارا لیا۔ ویسے بھی وہ اماں کو سب بتا چکا تھا، اور اماں تو سب کچھ جان کے ہنسی تھیں، مگر اس کی اصلاح اور بہتری کے لیے حامد کی بات ماننے پہ مجبور تھیں۔ کیوں نہیں، بڑا سواد ہے میری بیٹی کے ہاتھ میں، جھٹ پٹ بنا دے گی، اماں نے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور نمرا حالت مجبوری میں صرف جی کہہ پائی، تندور کی روٹیاں ہونی چاہیے۔
गरम गरम। हामिद की एक और फरमाइश पे निम्रा जल के कबाब हो गई और ख़ुद को बुरा भला कहने लगी कि क्यों इस बुरे और मनहूस वक्त में निग्गी के पास आई। ऐसा करती हूँ निग्गी, मैं अभी सबको बुला के ले आती हूँ, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। निम्रा ने चुटकी बजाते हुए कहा। किसको बुला कर लाएगी? शब्बी तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं आ सकती। तुझे तो पता है खाला की तबीयत कल से कितनी ख़राब है, और फातिमा के अम्मी अब्बू किसी के मर्ग पे गए हुए हैं। उसने अपने छोटे बहन भाइयों को संभालना है। साजदा की बहन और बहनोई आए हुए हैं, वो वहाँ गिन चक्कर बनी हुई है। अतिया को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, और आसफा अपनी फुप्फो के घर गई हुई है। निग्गी ने बताते हुए निम्रा की तरफ देखा, जो फटी फटी आंखों में बेयकीनी समोए उसे देख रही थी। अगर वो उसे ये बता देती कि थोड़ी देर में वो भी गधे के सर से सींग की तरह गायब हो जाएगी, तो निग्गी को पूरा यकीन था कि उसे शायद गशी का दौरा पड़ जाता। फिर अब क्या करें? निम्रा की चहक महक हिरन हो गई। वो सोचने लगी कि पहले क्या पकाना शुरू किया जाए, सालन, मतंजन या रोटियां। रोटियों के लिए आटा, और वो भी मन 2 मन। देखो निम्रा बेटी, मेरी इज्जत का मामला है। हामिद के सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े, ख्याल रखना। आपा जी ने आगे बढ़ के एक और जज्बाती वार किया। निग्गी, तू आटा गूंद, मैं सालन के लिए प्याज काटती हूँ। मतंजन के लिए चावल साफ कर लूँगी, मिलके हो जाएगा सारा काम। निम्रा ने फटाफट सारा प्रोग्राम सेट कर लिया। अच्छा, निग्गी को इतनी ही मदद करने की इजाज़त मिली थी, इसलिए वो फ़ौरन आटा गूंदने लगी। देगनुमा पतीले में निम्रा गोश्त भून रही थी, साथ ही साथ चावल भी चुन रही थी। चूल्हे की हरारत और गर्मी की पेश और हिद्दत से चेहरा दहक रहा था। पसीने की बूंदें मतवातिर जिस्म पे फैल रही थीं। जितनी तेज़ी से वो डोई चला रही थी, उतनी तेज़ी से हामिद और उसके दोस्तों को गालियों से भी नवाज रही थी। निग्गी, मेहमान खाना साफ करवाया है या नहीं? हामिद की भारी आवाज़ इस कदर करीब से आई कि निम्रा को लगा लाउड स्पीकर में बोला है वो। दिल चाहा गरम डोई उसके सर पे दे मारे, मगर सारा गुस्सा तेज़ तेज़ बोटियों को हिलाने पे निकालने लगी। नतीजतन मसाले की गरम छींट मुंह पे पड़ी, बिलबिला के रह गई। आराम से पकाओ, अभी तो काफ़ी वक्त है मेरे दोस्तों के आने में। हामिद उसे तिलमिलाते हुए देखकर नीम मुस्कुराहट लबों पे सजा के बोला। निग्गी सलाद की चीज़ें धो के बाहर निकल गई। वाकई सवाद है तेरे हाथ में, हामिद ने भुनी हुई बोटी को चखते हुए कहा। निगाहें उसके सुर्ख दहकते चेहरे पे जमी हुई थी, जो बैरूनी गर्मी और अंदरूनी गुस्से के बायस अंगारे की मानंद दहक रहा था। 1 मिनट में अगर तुम यहाँ से ना गए ना तो निम्रा का पारा चढ़ गया तो वो फट पड़ी। तो हामिद ने अबरू उचका के इस्तफसार किया। तो मैं ये सब जला दूंगी, खिलाते रहना अपने दोस्तों को बदबूदार जला हुआ खाना। बड़ा दूसरों को सबक पढ़ाते फिरते हो ना। मैं पूछती हूँ, हम क्या नौकरानियाँ हैं जो तुम लोगों के लिए और तुम्हारे दोस्तों के लिए 24 घंटे चूल्हे के आगे सड़ती रहें, और खुद सफ़ेद कपड़े पहन के शहजादा गुलफाम बने फिरते हो कि मुफ्त की बांदियाँ फटाफट इनकी तामील करें। निम्रा का गर्मी से दिमाग पिलपिला हो गया था, इसीलिए तो बेतकान बोल रही थी। तने हुए चेहरे पे पसीने के कतरे चमक रहे थे। आंखों में और अंदाज में कोई खौफ नहीं था। ना ना, वो तो मेरी बहुत प्यारी बहनें हैं, उनको अपने साथ क्यों मिला रही है? हामिद का दिल तो आज शरारत पे आमादा था। क्या तूने मुझे नौकरानी कहा? आपा जी की वजह से पका रही हूं मैं, वरना मैं देखती तू कैसे मुझसे पकवाता है। निकल अब यहाँ से। निम्रा बिफरी हुई शेरनी की तरह दहाड़ने लगी और उंगली से हामिद को निकलने का इशारा किया। तमीज़ से बात करो, मैं ये लहजा सुनने का आदी नहीं हूँ। हामिद यक लख्त सर्द आवाज़ में बोला। मेरा लहजा ऐसा ही है और तुमसे डर के मैं बदलने वाली नहीं। निम्रा ने भी दू बदू जवाब दिया। बदल लोगी, अपना लहजा भी और अपनी आदत और अतवार भी। थोड़ी ही देर में अक्ल शरीफ ठिकाने पे आ जाएगी। हामिद कतियत से कहता बावर्ची खाने से बाहर निकल गया। निम्रा बेटी, निग्गी के पाँव में मोच आ गई, चल हम दोनों मिलके तंदूर पे रोटियां लगा लेते हैं। आपा जी जो मुतफक्किर सी लग रही थी, आटे की परात उठाते हुए बोली। नहीं नहीं आपा जी, आप क्यों लगाएंगी रोटियां? मैंने मीठे चावल दम पे रख दिए हैं,
آپ انہیں دیکھ لیں، میں روٹیاں لگا لیتی ہوں۔ نمرا نے فوراً انہیں منع کرتے ہوئے آٹے کا تھال لے لیا اور گرم تندور کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی، اور پھر ایک پرات ختم ہوئی آٹے کی تو دوسری آ گئی۔ تیسرے آٹے کی پرات میں سے وہ پیڑا بناتے ہوئے اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ وہیں سر تھام کے بیٹھ گئی۔ حامد بھائی بس کرو، اتنی سزا کافی ہے اس کے لیے، اماں وہ گرنے والی ہو گئی ہے۔ نگی ادھ کھلی کھڑکی سے نڈھال نمرا کو دیکھتے ہوئے تڑپ کے بولی، بس بہت ہو گیا حامد، میرا دماغ خراب تھا جو تیری باتوں میں آ گئی۔ بیگانی بیٹی ہے، خدا نہ کرے اگر کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اور پھر ہر ایک کو سدھارنے کا تو نے ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا نا، وہ جانے اور اس کے گھر والے جانے۔ آپا جی حتمی انداز میں بولتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ نگی کے جانے کے بعد وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ہیں، یہ روٹیاں پکانے سے پہلے تو ایک آپا جی تھی، یہ 3 کیسے ہو گئی؟ نمرا نے چکراتے سر کے ساتھ اماں کو دیکھتے ہوئے حیرت سے سوچا، اور یہ آخری سوچ تھی۔ اس کے بعد وہ وہیں ڈھیر ہو گئی، اور آپا جی اور نگی تو چیخنے لگی، پھولے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ نمرا کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ حامد بھی گھبرایا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں پہنچا، پھر ہوش و حواس سے بیگانہ نمرا کو اٹھا کے پلنگ پہ لٹایا۔ اماں جی نے گلوکوز ملا پانی چمچ سے اس کے منہ میں ڈالا، ہوش میں آئی تو پورا گلاس پی گئی اور پھر چکرا کے لیٹ گئی۔ آپ وقفے وقفے سے گلوکوز ملا پانی پلاتی جائیں اور پھر کچھ کھلا پلا دیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ حامد بولتے ہوئے نمرا کے پیلے چہرے پہ نظر ڈال کے چلا گیا۔ شام میں وہ اپنے گھر آ گئی، مگر رات ہوتے ہی بخار نے اسے دبوچ لیا۔ آپا جی کو جب علم ہوا تو اپنے ساتھ ساتھ حامد کو بھی خوب ملامت کی۔ حامد کے تو فرشتوں نے بھی اس صورتحال کے متعلق نہیں سوچا تھا، کچھ پشیمان تھا وہ بھی۔ 3 دن بعد نمرا حشاش بشاش سی سب کے درمیان بیٹھی چہک رہی تھی۔ جب وہ سب چلی گئیں تو نمرا رازدارانہ انداز میں شبی سے گویا ہوئی۔ شبی، ایک بڑا اچھا آئیڈیا آیا میرے ذہن میں۔ نمرا لمبی چوٹی کا جوڑا بناتے ہوئے بولی، خدا کا واسطہ ہے نمرا، اپنے سارے نئے نئے خیال اپنے پاس رکھ، بلکہ کسی شرارت کا سوچنا بھی مت، پہلے ہی کافی سزا بھگت چکے ہیں ہم۔ شبی ہاتھ جوڑ کے بولی، سزا؟ کیسی سزا؟ نمرا حیران سی اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، ایسے ہی منہ سے نکل گیا تھا، تو اب آرام کر۔ شبی کو اپنی بے وقوفی پہ غصہ آ رہا تھا۔ شبی، سچ بول، کیا ہوا ہے؟ کس نے سزا بھگتی اور کس نے دی ہے؟ تجھے قسم ہے شبی، سچ بتا۔ نمرا نے شبی کو قسم دے کے مشکل میں ڈال دیا، اور وہ کافی دیر شش و پنج میں رہنے کے بعد بالآخر بول پڑی، اور شبی کا ایک ایک لفظ اسے دکھ پہنچا رہا تھا۔ متغیر ہوتی حالت نے اسے چارپائی پہ بیٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ شبی، میرا لیٹنے کو دل چاہ رہا ہے، تو جا۔ نمرا کانپتی آواز میں بولتے ہوئے لیٹ گئی تو شبی ناچار اٹھ کے چل دی۔ آپا جی آپ بھی اس میں شامل تھی، اور میں بے وقوف آپ کا مان رکھنے کے لیے لگی رہی کہ بیٹے کے سامنے آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آپ میں تو مجھے اپنی ماں نظر آئی تھی، کتنی راحت اور کتنا سکون ملتا تھا مجھے آپ کے ممتا بھرے لمس سے۔ آپ ایک بار کہہ کے تو دیکھتی، میں ساری شرارتیں چھوڑ دیتی، مگر آپ ہیں تو غیر ہی نہ۔ سگا تو آپ کا بیٹا اور نگی ہے، میرا سگا میرا بھائی ہے، میرا ماں جایا، جس نے 2 مہینے میں میری خیر خبر لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ بھائی کا بس نہیں چلتا وہ مجھے کسی شرابی یا ریڑھی والے کے ساتھ بیاہ دیں، مگر میری قسمت میں صرف در بدر کی ٹھوکریں لکھی ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ جن کا اپنا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان کو یوں ہی سب ذلیل کرتے ہیں، مگر حامد سکندر، مجھے یوں ذلیل کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا، اور مجھے سزا دینے کا بھی تمہیں کوئی اختیار نہیں تھا۔ میں نے کون سا تمہارے ساتھ رشتہ داری جوڑنی ہے؟ آج نہیں تو کل میں یہاں سے چلی جاؤں گی، مگر جانے سے پہلے تمہیں تگنی کا ناچ نہ نچایا تو نمرا میرا نام نہیں۔ حامد آنکھیں موندے اس اکھڑ اور بد زبان نمرا کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ پورا 1 ہفتہ گزر گیا تھا اور وہ نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے خیالات کو منتشر باہر کی چیخو پکار نے کیا۔
یہ کیسا شور ہے اماں؟ کون لڑ رہا ہے؟ حامد تسبیح پڑھتی اماں سے پوچھنے لگا۔ اور کون ہے، پروین لڑ رہی ہے اپنی دیورانی سے، اماں بیزاری سے بولی۔ بچپن سے انہیں میں یوں لڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، لیکن ابھی تو صلح ہو گئی تھی نا ان کے درمیان۔ حامد حیرت سے بولا۔ ہاں ہو گئی تھی، پھر کوئی بات تو ہو گئی ہوگی، تو اندر جا کے لیٹ۔ اماں جی کا مشورہ اسے مناسب لگا۔ وہ ابھی اٹھ ہی رہا تھا کہ پروین بکتی جھکتی اندر آ گئی۔ دیکھ لیجیے آپا جی، آپ ہمیشہ مجھے نصیحت کرتی ہیں کہ میں اپنی دیورانی کو چھوٹی بہن سمجھوں، پیار اور سلوک سے اس کے ساتھ رہوں۔ آپ کی ساری ہمدردیاں اس کے لیے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں آپ کی اس معصوم اور چہیتی سبیحہ نے کیا کیا ہے۔ پروین اونچی آواز میں شکوہ شکایت کرنے لگی۔ آرام سے پروین، آرام سے بیٹھ جا۔ اب بتا کیا ہوا ہے جو تم لوگوں نے پورا محلہ سر پہ اٹھا رکھا ہے؟ آپا جی نرم لہجے میں دریافت کر رہی تھیں۔ آپا جی صرف آپ کے کہنے پہ میں اس کی تلخ اور جلی کٹی باتیں برداشت کر رہی تھی۔ میری خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھ پہ تعویذ کر رہی ہے وہ آج کل، یہ دیکھیے۔ تبھی میں کہوں جمیل کا ابا کیوں بیمار رہنے لگا، میری بھینسوں کا دودھ سوکھ گیا، مجھے کیا معلوم تھا وہ چڑیل ڈائن جادو ٹونا کر رہی ہے۔ پروین آپا جی کو تعویذ دیتے ہوئے بول رہی تھی۔ پر تجھے یہ ملا کہاں سے؟ اماں جی نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ گھر کی دیوار کے ساتھ جو جامن کا درخت لگا ہے وہاں سے ملا ہے مجھے۔ مجھ بے خبر اور اندھی کو تو نظر بھی نہیں آنا تھا، وہ تو بھلا ہو نمرا بیٹی کا، جامن توڑ رہی تھی تو اس کی نظر پڑ گئی، ورنہ پتہ نہیں اور کتنا نقصان لکھا تھا ہماری قسمت میں۔ حسد اور جلن اسے چین نہیں لینے دیتا۔ پروین مارے غصے کے سیخ باں ہو رہی تھی۔ اندر جاتا حامد ٹھٹک کے رک گیا۔ چونک تو اماں جی بھی گئی تھی مگر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اچھا تو جا، میں خود سبیحہ سے پوچھوں گی۔ اماں جی نے اسے سمجھا بجھا کے بھیج دیا۔ اماں جی مجھے دکھائیں ذرا یہ تعویذ۔ حامد نے ان کے ہاتھ سے لے کے چمڑے پہ لگے موٹے دھاگے کو دانتوں سے کھینچ کے توڑا۔ کر لو جو کرنا ہے۔ کاغذ پہ لکھے یہ الفاظ ٹھوس ثبوت تھے کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ حامد سکندر تو اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا، حیران اور ششدر کاغذ کے پرزے کو گھور رہا تھا۔ اتنی دلیری، اتنی بے خوفی اور خود سری اور ڈھٹائی، اور وہ بھی ایک لڑکی میں نے یہ پہلی بار دیکھی ہے۔ غصہ خون بن کے رگوں میں ابلنے لگا۔ تم اتنے دن نہیں آئیں تو میں نے سوچا میں ہی اپنی بیٹی کو دیکھ آؤں۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ آپا جی نمرا کے برابر میں بیٹھتے ہوئے شفقت سے بولی۔ ٹھیک ہوں، روکھا سا انداز تھا۔ میری بیٹی ناراض لگتی ہے۔ آپا جی اس کے اس روٹھے پن کو دیکھ کے شہد آگیں لہجے میں پوچھنے لگی۔ نہیں آپا جی، روٹھنا، منانا، ضدیں کرنا، یہ سب تو نخرے ہیں، اور نخرے تو ہمیشہ اپنے اٹھاتے ہیں۔ میرے نخرے پورے کرنے والے تو بچپن میں ہی مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اس کی بات پہ نرم دل آپا جی کا دل مغموم سا ہو گیا۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے بیٹی، تو اکیلی نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں جو تیری پرواہ کرتے ہیں، تجھ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ تجھے کوئی دکھ نہ پہنچے، انجانے میں تو کوئی نقصان نہ کر بیٹھے۔ آپا جی اپنائیت سے گویا ہوئی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپا جی؟ نمرا نے وضاحت طلب کی۔ میں پچھلی باتوں کو دہرانا نہیں چاہتی بیٹی، ہاں ایک بات ضرور کہوں گی کہ تو میری نگی جیسی ہے، اور بیٹیاں جب کوئی غلط کام کریں یا نا سمجھی کا مظاہرہ کریں تو انہیں ٹوکنا اور سمجھانا بڑوں کا فرض بنتا ہے۔ میں جانتی ہوں بیٹی کہ حامد نے جو کیا درست نہیں کیا تھا، مگر یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اسے نیچا دکھانے یا ستانے کے لیے تو خود کو بدنام کر ڈالے۔ ابھی تک تو سب لا علم ہے، مگر کل کو جب سب کو معلوم ہو جائے گا تو سوچا ہے کیا ہوگا؟ ہر گلی میں تیری کہانی ہوگی، ہر گھر میں تیرا چرچا ہوگا، ہر زبان پہ تیری حرکتوں کا تذکرہ ہوگا۔ لوگ نمک مرچ لگا لگا کے اور بڑھا بڑھا کے قصے بیان کریں گے۔ مائیں تیرا نام سن کے کانوں کو ہاتھ لگائیں گی، اپنی بیٹیوں کو تجھ سے ملنے سے روکیں گی۔ تو مہمان ہے ہماری، ہم نہیں چاہتے کہ گاؤں والوں کو باتیں کرنے کا موقع ملے۔ تم ماشاء اللہ سمجھدار ہو، اچھا برا سمجھتی ہو اپنا۔
آپا جی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مگر نمرا پھر بھی چپ رہی۔ اب اپنی ناراضگی ختم کر کے کل ہماری طرف آنا، نگی بھی کہہ رہی تھی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ آپا جی تنبیہ کرتی ہوئی اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے چلی گئیں۔ آپ نے ٹھیک کہا آپا جی، لیکن اگر یہی تمام باتیں آپ مجھے پہلے کہتی تو خدا کی قسم آپا جی آپ کے آگے سر جھکا دیتی، آپ کا مان رکھتی، مگر اب نہیں۔ میں آپ کے بیٹے کو چین کا سانس نہیں لینے دوں گی۔ بڑا اتراتا ہے نا اپنے گاؤں پہ، گاؤں والوں پہ اپنی جان دیتا ہے، گاؤں والوں کے سلوک اور آپس میں محبت اور تعاون پہ فخر کرتا ہے۔ اب جب گاؤں والے آپس میں لڑنا مڑنا شروع ہو جائیں گے تو پھر کیسا غرور اور کہاں کا فخر حامد سکندر۔ نمرا نے دل ہی دل میں آپا جی کو مخاطب کر کے جواب دیا، اور پھر حامد سے انتقام لینے کے لیے ایک نیا منصوبہ سوچنے لگی۔ 2 دن کے سکون کے بعد گاؤں میں جیسے ایک طوفان سا آ گیا۔ آپا جی تو انگشت بددہ تھیں، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی آ جاتا اپنا دکھڑا سنانے۔ پروین کی دیورانی سبیحہ کے کمرے کی دیوار سے تعویذ نکلا تو جنگ جاری ہو گئی۔ رمضان چاچا کے گھر کسی نے ذبح کی ہوئی مرغی پھینک دی تو بیوی اور ساس ایک دوسرے کو الزام دینے لگیں کہ اس نے اس پہ جادو کیا ہے۔ مرغیوں کے انڈے اکثر و بیشتر غائب ہونے لگے، چھتوں پہ سکھانے کے لیے کپڑے ڈالے غائب ہو جاتے، مگر پھر 1-2 روز کے بعد کسی اور کی چھت سے ملتے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ کھیتوں سے واپس آنے والے مرد حضرات کبھی خربوزوں کے چھلکوں پہ سے پھسل پڑتے تو کبھی کوئی خود پہ اچانک گرنے والے عجیب و غریب دھاگوں پہ بوکھلا کے رہ جاتا، اور کبھی کوئی اچانک سفید سی چیز نظر آنے پہ دہل کے رہ جاتا۔ مگر ان دنوں ایک ایسی بات ہوئی تھی جس کا علم خود نمرا کو بھی نہیں ہوا تھا، اور نئی بات یہ تھی کہ نمرا کی خوبصورتی اور شوخیاں لڑکوں کے بیچ میں موضوع گفتگو بنی ہوئی تھیں۔ بہت سے من چلے تو کمند ڈالنے پہ بے قرار اور بے تاب تھے۔ وہ صرف یہ سوچ کے رہ جاتے تھے کہ وہ گاؤں کی معتبر ہستی آپا جی کی بہن کی مہمان تھی، اسی لیے ابھی تک کسی نے ہمت نہیں کی تھی۔ مگر اس میں بھی شاید نمرا کی بے تکلفی کی حدیں پار کر جانے والی عادت کا قصور تھا، کیونکہ وہ تمام گھروں میں جاتی تھی، ہنس ہنس کے گھر کے ہر چھوٹے بڑے فرد سے بے تکان باتیں کرتی تھی، اس لیے بالخصوص لڑکے یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی خاطر ان کے گھر میں آتی ہے۔ کیسی باتیں کرتی ہو آپا، کیسے اسے واپس بھیج دوں؟ اس کا ایک ماں جایا ہے جو ان 3 مہینوں میں ایک بار بھی اپنی سگی بہن کی خیر خبر لینے نہیں آیا۔ زن مرید کہیں کا، اتنا بھی بیوی سے کیا ڈرنا؟ کہہ کے گیا تھا کہ جب میری سالی کا رشتہ ہو جائے گا تو اس کو یہاں سے آ کے لے جاؤں گا۔ خالہ اپنی بڑی بہن آپا جی کے کہنے پہ کہ نمرا کو واپس بھیج دیتے ہیں متاسف سی وجہ بتا رہی تھیں۔ سالی کے رشتے کے ساتھ نمرا کا کیا تعلق ہے؟ آپا جی حیرت سے گویا ہوئی۔ آج کل سالی بھی تو آئی ہوئی ہے نا گھر، 5واں بچہ جو ہوا ہے میری نند کے گھر میں۔ نمرا کے ساتھ تو کبھی اچھا سلوک نہیں کیا، اس لیے نمرا نے بھی اس مرتبہ خدمت کرنے سے انکار کر دیا تو سالی صاحبہ آ گئیں اور اب وہیں سے رشتہ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ مگر جو بھی آتا ہے نمرا کو پسند کر کے چلا جاتا ہے، اس لیے میری نند نے یہ حل نکالا کہ اس کو یہاں بھیج دیا۔ دیکھ لو آپا، یہ زمانہ آ گیا کہ جوان بہن بوجھ لگنے لگی۔ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ جو پسند کر کے گئے تھے نمرا کو وہاں بیاہ دیتا، مگر میری نند بڑی چلاک ہے، تھوڑی بہت جو جمع پونجی ہوگی وہ اپنی بہن کے بیاہ پہ خرچ کرنا چاہ رہی ہوگی۔ خالہ اپنی نند کو اچھی طرح جانتی تھی، ہے بھی تو خوبصورت، دودھ ورگی چٹی، ناک نقشہ بھی برا نہیں ہے، بس لاؤ بالی اور ضدی ہے۔ میں نے اس دن کتنا سمجھایا مگر کوئی اثر نہیں ہوا، سارے گاؤں کا چین برباد ہو گیا۔ ارے ایک عمر تک یہ شرارتیں بھلی لگتی ہیں، ورنہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جوانی سنبھالی نہیں جا رہی۔ میں نے اتنی خود سری اپنی حیاتی میں پہلی بار دیکھی ہے۔ آپا جی کے توصیفی لہجے میں اب ناگواریت آ گئی تھی۔ اس میں اس معصوم بچی کا کیا قصور آپا؟ قصور تو ان حالات کا ہے جن میں وہ پلی بڑھی۔ 15 سال کی تھی،
جب ماں بھابھی کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے خود اوپر سدھار گئی۔ بھائی تو پہلے ہی لاپرواہ تھا، اب تو اور بیوی کی مٹھی میں آ گیا۔ بھائی کے برے سلوک اور تانوں نے نمرا کو ڈھیٹ اور بد زبان بنا دیا۔ بھائی نے نہ کبھی پوچھا نہ کبھی کوئی خرچہ دیا، اور یہ بھی اکڑ والی، اس نے بھی کبھی نہ مانگا۔ کپڑے سی کے اور کڑھائیاں کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ یہاں آئی تو میں نے منع کر دیا، میرے لیے تو شبی جیسی ہے، شبی نہیں کرتی تو میں اسی یتیم سے کیوں کرواؤں؟ اس کی 2 روٹیاں مجھ پہ بھاری تو نہیں ہیں۔ خالہ نمرا کے متعلق بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی۔ بات 2 روٹیوں کی نہیں ہے کبرا، بے شک ساری زندگی یہاں رہے، مگر یہ جو اس نے ادھم اور کھلبلی سی مچا کے رکھی ہے، بس یہ بند کر دے۔ مجھے حامد کے غصے کا پتہ ہے، ایویں بیگانی کڑی کو کچھ کہہ بیٹھا تو بڑی مشکلوں سے اسے سمجھا بجھا کے تیرے پاس آئی ہوں۔ وہ تو بپھرا بیٹھا ہے، اور ویسے یہ نمرا نظر نہیں آ رہی ہے کہاں؟ آپا جی نے اچانک ہی سوال کر دیا۔ عطیہ کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اس کی ماں مجھے خاص ہدایت کر کے گئی ہے کہ میں آج کسی بھی طرح نمرا کو ان کے گھر نہ جانے دوں۔ میں نے نمرا کو منع کیا تو ناراض ہو کے کوٹھے پہ جا کے بیٹھ گئی ہے، شبی گئی ہے اسے بلانے۔ خالہ نے جواب دیا، اچھا، چل اب میں چلتی ہوں، تو اپنا خیال رکھنا۔ آپا جی اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خالہ کبرا کی باتیں بار بار حامد کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ وہ تو غیظ و غضب کے عالم میں ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح نمرا کا فیصلہ کرنے خالہ کے پاس آیا تھا، مگر اپنی ماں کی آواز پہ باہر ہی رکنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ تبھی وہ نمرا کے حالات زندگی سے آگاہ ہوا۔ حامد کا خیال تھا کہ والدین کی لاپرواہی اور بے توجہی سے نمرا بدتمیز، بدلحاظ اور ضدی بن گئی ہے۔ اصل میں حامد کی خالہ چند سال پہلے خالو کے انتقال کے بعد یہاں مقیم ہوئی تھیں۔ پہلے وہ اپنے سسرال میں ہی رہتی تھیں، اس لیے حامد کو بھی زیادہ معلومات نہیں تھی، مگر اب سب کچھ جان کے اسے دکھ ہو رہا تھا۔ ہر دم ہنسنے والی اور چٹاخ پٹاخ جواب دینے والی لڑکی اپنے اندر کتنے غم چھپائے ہوئے تھی۔ اپنی محرومی اور تشنگی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ روپ دھار لیا تھا کہ اگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے تو اسے بھی کسی کی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے متعلق نہیں سوچتا تو وہ کیوں سوچے؟ بس اسی ڈگر پہ وہ چل رہی تھی۔ لڑکیاں نازک آبگینیں ہوتی ہیں، ہمیشہ سلامت اور صاف شفاف رکھنے کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی ہوئی، شیشے پہ داغ دھبا لگ جاتا ہے اور پھر بدصورت نظر آنے لگتا ہے۔ اگر ذرا سی لاپرواہی سے تھوڑی سی ٹھیس لگ جائے تو کانچ چور چور ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اسے اکٹھا کرنے میں اپنی انگلیاں لہو لہان ہو جاتی ہیں، مگر پھر ہم صرف پچھتا ہی سکتے ہیں نا۔ خالہ گم سم سی آہستہ آہستہ بول رہی تھیں، جبکہ نمرا اور شبی لہسن چھیل رہی تھیں۔ سمجھ آ رہی ہے تم دونوں کو جو میں کہہ رہی ہوں؟ خالہ قدرے سختی سے دونوں کو مشغول دیکھ کے بولی۔ نہیں خالہ، تیری اتنی گاڑی باتیں میری تو سمجھ میں نہیں آتی، نمرا نے اپنے دماغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آئیں گی بھی کیسے؟ ہر وقت شیطان جو تجھ پہ سوار رہتا ہے، جو تجھ سے الٹے سیدھے کام کرواتا رہتا ہے۔ خالہ کا لہجہ سرد تھا۔ اب میں نے کیا کیا ہے خالہ؟ نمرا تجاہل سے بولی۔ تو نے بھا عبداللہ کے پاؤڈر میں خارش کا پاؤڈر نہیں ملایا تھا کیا؟ زہرا کی دیگچیوں اور گلاسوں میں مینڈک رکھ دیے، بھا فخر دین کے بستر پہ پراندے کا بنا کے سانپ رکھ دیا۔ اگر وہ بیچارہ سانپ کی دہشت سے مر جاتا تو کون ذمہ دار تھا اس کی موت کا؟ بول۔ خالہ غصے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہائے ربا خالہ، یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا، ایک آدھ شرارت کر کے میں پھنس گئی، اب تو کہے گی جتنے بچے اغوا ہوتے ہیں وہ میں نے کرائے ہیں، بم دھماکے وہ میری کارستانی ہے، کسی کی موت بھی میرے کھاتے میں لکھ دے؟ حد ہو گئی نا انصافی کی۔ نمرا صاف مکر گئی اور خود کو بچانے کے لیے بونگی سی مثالیں دینے لگی۔ دیکھ بیٹی، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بیٹیوں کی شکایتیں گھروں پہ آئیں یا ان کا نام ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ لیتا پھرے۔ خالہ دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ اپنی بیٹی ہوتی تو جوتی استعمال کرنے سے بھی دریغ نہ کرتی، مگر پرائی بیٹی کو سمجھانا کس قدر مشکل ہوتا ہے آج انہیں محسوس ہو رہا تھا۔ آج تک کسی نے میرا نام لیا ہے تیرے سامنے؟ اور یہ جو تو ایرے غیرے کی بات کر رہی ہے نا،
پتہ ہے مجھے کیا کہنا چاہ رہی ہے تو، پر خالہ کسی کی ہمت نہیں ہے جو میرا نام اپنی زبان پہ لائے۔ زبان کاٹ کے رکھ دوں گی میں اس کی، نمرا خطرناک تیوروں کے ساتھ بولی۔ یا اللہ، اس بچی کو ہدایت دے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا میرے مولا۔ خالہ من ہی من میں اس کے لیے دعا گو ہوئی۔ ہائے میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، امجد کا ابا تو کہاں چلا گیا؟ ہائے میں کیا کروں؟ ارے تو نے اپنے بچوں کا بھی نہ سوچا۔ خیرو کی بیوی بشیرہ سینا کو بھی کرتے ہوئے دہائی دے رہی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اسے دلاسا دے رہی تھیں، مرد بھی جمع ہو گئے تھے اور اب آپس میں خیرو کے یوں اچانک غائب ہو جانے پہ تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ حوصلہ کر بشیرہ، آ جائے گا خیرو واپس، آپا جی نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کیسے حوصلہ کروں آپا جی؟ آپ کو تو پتہ ہے آج کل کھیتوں کی راکھی کے لیے ڈیرے پہ ہوتا تھا۔ صبح جب میں روٹی لے کے گئی تو چارپائی خالی تھی۔ میں نے سوچا یار دوستوں کے ساتھ کھا کے کھیتوں پہ چلا گیا ہوگا، پر دوپہر کا کھانا جب کاکا لے کے گیا تو تب بھی نہیں تھا۔ سب کہنے لگے کہ انہوں نے تو سویرے سے اس کو نہیں دیکھا۔ میرے لڑکے ہر جگہ دیکھ آئے، پوچھ آئے، پر اس کا کچھ نہیں پتا۔ افیون لینے جاتا تھا تو بھی بتا کے جاتا تھا، اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ بشیرہ کا رونا پیٹنا ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ یہ خیرو چاچا کی چپلیں نہر کے کنارے سے ملی ہیں، ایک نوجوان 2 جوتیاں اٹھائے پھولی سانسوں کے درمیان بولا۔ کیا کہہ رہا ہے فضل؟ حامد نے بے یقینی سے کہا۔ بشیرہ اور اس کے بچے دھاڑے مارنے لگے، اور پھر شام تک تیراکی میں مشتاق کئی نوجوانوں نے نہر کی گہرائی کھود ڈالی، مگر چاچا خیرو نہ ملا۔ حامد نے ارد گرد کے گاؤں میں آدمی دوڑائے، مگر کوئی اچھی خبر نہ ملی۔ رات کے پھیلتے گھور اندھیرے کے ساتھ ہی سب کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ بشیرہ اور اس کے بچوں کو مایوسی نے گھیر لیا، مگر پھر بھی ایک آس، ایک امید تھی۔ حامد کا خیال تھا کہ اگر خیرو چاچا ایک آدھ دن میں واپس نہ آیا تو پھر وہ یقیناً نشے کی حالت میں نہر میں گر گیا ہوگا، اور برسات کے باعث نہر کا چڑھا ہوا پانی اسے بہا کے کہیں دور لے گیا ہوگا۔ مگر دوسری شام خیرو چاچا نشے میں دھت چلا آیا، نہیں بلکہ لایا گیا، اور لایا بھی چوتھے گاؤں کا ایک مولوی۔ سوئے اتفاق پہلا ملنے والا شخص حامد تھا۔ وہ اپنی بائک سے اترا، فوراً ان کی طرف لپکا۔ دیکھ لے چاچا، اس لعنت نے تجھے اتنا عقل و خرد سے بیگانہ کر دیا کہ تو اپنے گھر کا راستہ بھی بھول گیا۔ تیرے گھر والوں پہ کیا گزری تجھے کیا پتا؟ حامد مولوی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد خیرو چاچا کو سنبھالتے ہوئے غصے سے دھاڑا۔ بہت اچھی گزری، سرور ہی سرور، میری بیٹی تو خوش رہ تو۔ چاچا بدمست ہاتھی کی طرح ادھر ادھر ڈولتا اپنی بول رہا تھا۔ اس گاؤں میں کون سی بیٹی تجھے مل گئی چاچا؟ حامد نے اچھمبے سے پوچھا۔ نمرا کہاں ملی تجھے چاچا؟ حامد نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ اسی نے تو پیسے دیے تھے بہت سے افیم کے لیے۔ خوش رہ۔ خیرو چاچا بڑا بڑبڑاتا ہوا ٹھوس ہو گیا۔ نمرا، آج تجھے میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سب روتے پیٹتے رہے، پریشان رہے، فکر مند رہے، اور تو مزے سے سب دیکھتی رہی۔ حامد خیرو چاچا کو ڈیرے کی طرف لے جاتے ہوئے غصے میں ابل رہا تھا۔ سیدھا انہیں گھر اس لیے نہیں لے کے گیا کہ کہیں چاچا مدہوشی میں نمرا کا نام نہ لے دے، آخر تھی تو وہ ان کی مہمان۔ حامد ایک طوفان کی طرح اندر داخل ہوا تھا، لیکن مہمانوں کو دیکھ کے وہیں جم کے رہ گیا۔ پہچان گیا تھا کہ یہ شبی کے سسرال والے تھے۔ فوراً اپنے تنے ہوئے تاثرات کو نارمل کیا، خوشگواریت کا جامہ اوڑھ کے آگے بڑھا۔ شبی کا منگیتر اچانک ہی آ گیا تھا، اور اب وہ لوگ شادی کرنا چاہ رہے تھے، اور حامد نے نہ چاہتے ہوئے بھی خیرو چاچا کو سختی سے تنبیہ کی کہ وہ کسی کے سامنے نمرا کا نام نہ لے، کیونکہ زیادہ قصور خود خیرو کا اپنا تھا۔ ارے کچھ دنوں میں تیری شادی ہو جائے گی، تو دفان ہو جائے گی، اس لیے کہہ رہی ہوں، سب مل کے کھیتوں کی سیر کر کے آتے ہیں، پورے چاند کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، بڑا مزہ آئے گا۔ نمرا حسب معمول انہیں اکسا رہی تھی، راضی کر رہی تھی۔ ہمیں تو معاف ہی رکھ، چاند کی روشنی میں بھی ہم نے نہیں جانا۔ شبی اور نگی کا انکار اسے سلگا گیا۔ ٹھیک ہے،
نہ جاؤ، مجھے تو آج ہر حال میں جانا ہے، اچھا خاصا چاند ہے، صرف نکر والی گلی میں ہی اندھیرا ہوتا ہے نا، آگے تو پھر روشنی ہی ہے، میں تو جا رہی ہوں۔ نمرا با آواز بلند بولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سب تھکے ہارے اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ گلیوں میں خاموشی اور سناٹا تھا۔ نمرا نے جیسے ہی نکڑ والی اندھیرے میں ڈوبی گلی میں قدم رکھا، ایک مضبوط اور توانا ہاتھ نے اس کے منہ کو دبوچ لیا اور ایک آہنی بازو نے اس کی کمر کو اپنی مضبوط گرفت میں لے کے گلی کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ نمرا تو اس اچانک حملے پہ بوکھلا کے رہ گئی۔ ہونٹوں پہ ایسی مضبوطی سے ہاتھ جمایا تھا کہ نمرا کے ناخنوں سے کاٹنے پہ بھی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی۔ وہ اسے یوں اپنے ساتھ گھسیٹ کے لے جا رہا تھا جیسے اس کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ وہ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ پیچھے کی جانب چلتے ہوئے وہ کسی پتھر سے ٹکرا گیا، اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور لڑکھڑا کے رہ گیا۔ سہارا لینے کے لیے اس نے دیوار کو تھاما اور نمرا نے دوڑ لگا دی، اور پھر اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کون کھڑا مسکرا رہا ہے۔ 5 دن وہ بخار میں پھنکتی رہی، رہ رہ کے آپا جی اور خالہ کی باتوں پہ عمل نہ کرنے کا افسوس ہو رہا تھا۔ ایک سوال تھا جو اس کے رونگٹے کھڑے کر دیتا تھا، جسم ٹھنڈا ہو جاتا تھا، یہ سوچ کے کہ اگر وہ نہ گرتا تو۔ آنکھیں پانی سے لبالب بھر جاتی۔ چھٹے روز صبح ہی صبح اس کی آنکھ کھلی تو مؤذن پکار رہا تھا۔ نماز پڑھ کے وہ دل کھول کے روئی۔ اب وہ گھر میں ہی رہتی تھی، بولتی بھی کم تھی۔ سب خوش بھی تھے اور حیران بھی تھے۔ شبی کی مہندی تھی، صحن عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ساری ذمہ داری حامد کی تھی، اس لیے آتے جاتے کوئی نہ کوئی کام کرتی نمرا پہ نظر پڑ جاتی تو اس کی سنجیدگی اور خاموشی دیکھ کے وہ بھی ٹھٹک جاتا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ وہ ہماری مہمان ہے، حامد نے دوسرے گاؤں سے آئے اپنے دوست کو جھڑک دیا۔ مہمان ہے تو کیا ہوا؟ یہ پارسائی اور نیک خیالات تجھے مبارک ہوں۔ اور تو کیا سمجھتا ہے؟ جتنی معصوم نظر آ رہی ہے اتنی پارسا اور شریف ہے۔ مجھے خود ماجد نے بتایا ہے کہ اس کا چکر چل رہا ہے تیری مہمان کے ساتھ۔ ثبوت اس کے گلے میں پڑی وہ زنجیر ہے، اور جب ایک لڑکی تحفہ قبول کر لیتی ہے تو بدلے میں دینے والا بھی تو کچھ وصول کرتا ہے نا۔ حامد کا دوست خباثت اور معنی خیزی سے بولتا حامد کو شرمندگی کے پاتال میں گرا گیا تھا۔ مٹھیاں بھینچتے اور اپنے اندر اٹھتے طوفان کو قابو کرتا وہ اندر آیا۔ متلاشی نگاہیں عورتوں کے ہجوم میں نمرا کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اچانک اسے چھت پر ایک آنچل لہراتا نظر آیا تو سہولت سے قدم اٹھاتا وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ نمرا لالٹین تھامے دوسرے گھر کی دیوار پھلانگ کر اب تیسرے گھر کی چھت پہ بنے ایک ایک کمرے کا تالا کھول رہی تھی۔ شبی کی شادی کے سلسلے میں خالہ نے کافی سامان یہاں رکھوایا ہوا تھا۔ حامد جب اندر آیا تو وہ چادریں نکال نکال کے ایک طرف رکھ رہی تھی۔ کمرے میں پرولا، گندم اور چاولوں کی بوریوں کے علاوہ کچھ دوسری بیکار چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ کون ہے؟ آہٹ پہ خوفزدہ آواز میں پوچھا، مگر حامد کو دیکھ کے تسلی بھرا سانس لے کے دوبارہ اپنا کام کرنے لگی۔ مگر حرکت کرتے ہاتھ اس وقت ساکن ہوئے جب سماعت سے کنڈی بند ہونے کی آواز ٹکرائی۔ کیا کام ہے؟ کیا لینا ہے؟ نمرا نے کرختگی سے پوچھا۔ جو تو دے گی۔ حامد کے زو مانی جواب سے ایک خوف کی لہر اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناتی محسوس ہوئی، دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا حامد، کیا مطلب ہے تیرا؟ اور تو نے کنڈی کیوں لگائی ہے؟ دل کانپ رہا تھا مگر پھر بھی شیرنی کی طرح گھرائی۔ مطلب تو اچھی طرح سمجھتی ہے، اور یہ دروازہ تب کھلے گا جب میں چاہوں گا۔ حامد کا یہ بدلا روپ اس کے حواس معطل کر رہا تھا۔ تیرے گلے میں پڑی یہ زنجیر بڑی خوبصورت ہے، کہاں سے لی ہے؟ حامد اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بولا۔ تجھے اس سے مطلب؟ ہٹ آگے سے، مجھے باہر جانا ہے۔ نمرا کو اس کا بے تکا سوال تپا گیا تھا۔ میرے پاس اس سے بھی زیادہ خوبصورت سونے کی زنجیر ہے، تجھے دے سکتا ہوں، پر بدلے میں تو مجھے کیا دے گی؟ حامد نے ہاتھ میں زنجیر گھماتے ہوئے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ حامد کے بڑھتے قدم دیکھ کے وہ لرز کے رہ گئی۔ حامد بکواس بند کر، دروازہ کھول ورنہ میں چیخ چیخ کے لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔
نمرا ہراساں ہو کے چلائی۔ اس وقت بھی چلائی تھی کیا جب ماجد نے یہ زنجیر تجھے پہنائی تھی؟ حامد کا کہا گیا جملہ نمرا کے لیے ایک تھپڑ تھا۔ کیوں پہنائے گا مجھے؟ خریدی ہے میں نے اس سے، نمرا لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ اچھا؟ حامد کا انداز ذلیل کرنے والا تھا، چہرے سے بے یقینی عیاں تھی۔ ہاں، آدھے پیسے دینے ہیں میں نے ابھی، اور میں نے کوئی اس سے یہ چھپ کے نہیں لی ہے، شبی کے سامنے لی تھی۔ نمرا کے انداز میں سچائی تھی، اور یہی سب کچھ شبی نے بھی حامد کو بتایا تھا۔ کوئی تو تعلق ہوگا تیرا اس کے ساتھ، جو اس نے یہ تحفہ آدھی قیمت پہ تجھے دے دیا۔ میں 1 روپیہ بھی نہیں مانگتا تجھ سے، بس تعلق بنا لے، حامد نے کہتے ہوئے زنجیر اس کی طرف اچھال دی، اور نمرا ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی جیسے بچھو نے اسے ڈنک مارا ہو۔ اہانت اور تذلیل کے احساس نے اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر دیں، حلق اور ہونٹ خشک ہو گئے۔ اف، کیا سب اسے ایسا سمجھتے ہیں؟ کیا اس کی پاک دامنی اور پارسائی کی کوئی گواہی نہیں دے گا؟ لیکن اسے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کا ضمیر مطمئن تھا، اس لیے وہ چلا اٹھی۔ دیکھ حامد، تو غلطی کر رہا ہے، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، آگے مت آنا، میں کچھ کر بیٹھوں گی۔ نمرا ڈرتی لرزتی خوفزدہ سی پیچھے ہٹتی ہوئی چیخ رہی تھی، مگر حامد اپنے خطرناک ارادے سمیت آگے بڑھتا آ رہا تھا۔ رک جا حامد، رک جا، میں نے کوئی شرارت نہیں کی، پھر کیوں کر رہا ہے یہ؟ آگے مت آنا، میں مانتی ہوں سارے کام غلط کیے ہیں میں نے، مگر صرف تجھے ستانے کے لیے۔ میں شبی کی شادی کے فوراً بعد یہاں سے چلی جاؤں گی، رب دی سو، میں نے یہ زنجیر خریدی ہے، میں نے کبھی کوئی گندا کام نہیں کیا، میں بدکردار لڑکی نہیں ہوں، مجھے ہاتھ مت لگانا، تو جو کوئی اور سزا دے گا میں مان لوں گی، مجھے ہاتھ نہیں لگانا، نہیں۔ ہذیانی انداز میں وہ چلاتی دیوار کے ساتھ رکھے پرولے کے کونے میں جا گھسی، اور حامد کے بالکل قریب آنے پہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے جنونی انداز میں چیخنے لگی۔ شادی کرے گی مجھ سے؟ حامد نہایت سکون سے بولا، اور اس کی چیخیں ایک دم دم توڑ گئیں، مگر پھر بھی خوف سے کانپتی رہی، چہرہ بدستور ڈھانپ رکھا تھا۔ کیا پوچھ رہا ہوں؟ شادی کرے گی مجھ سے؟ حامد گھمبیر لہجے میں دوبارہ پوچھ رہا تھا۔ نمرا کے اس طرح سے چیخنے چلانے اور آنسوؤں نے اس کے سچا ہونے کی گواہی دے دی تھی۔ اس وقت حامد کے دل میں بے شمار انار پھوٹ پڑے تھے۔ اس نے ہاتھ ہٹائے اور نم آنکھوں سے بے یقینی سموئے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، جس کے چہرے پہ ملائمت اور اپنائیت تھی۔ پہلے پیچھے ہو، بھیگی ہوئی آواز میں کہا، اور حامد مسکراتا ہوا دور جا کے کھڑا ہو گیا۔ یہ بات تو آرام سے بھی پوچھ سکتا تھا، اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جان نکال دی میری، نمرا آنسو پونچھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی۔ بس یقین کرنا چاہتا تھا کہ تیرے دل کا کاغذ ابھی تک کورا ہی ہے یا پھر اس پہ ماجد کا نام لکھا جا چکا ہے۔ حامد صاف گوئی سے بولتا ہنس پڑا۔ کہا نا میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، نمرا چیخی۔ پھر اس کی ہمت کیسے ہوئی تجھے یہ زنجیر دینے کی، اور وہ کیوں اپنے دوستوں کو تیرے متعلق بتاتا پھر رہا ہے؟ حامد کا لہجہ پھر سرد ہو گیا، چہرہ سنجیدہ تھا۔ مجھے اس سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر وہ کیا کہتا پھرتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سب جھوٹ ہے۔ نمرا ابھی تک وہیں کھڑی سر جھکائے بول رہی تھی۔ تجھے پرواہ ہونی چاہیے، کیونکہ ان جھوٹی افواہوں میں تیری ذات ملوث ہو رہی ہے، یہ باتیں بدنامی کا باعث بنتی ہیں۔ حامد دھیرے دھیرے اس کے قریب پہنچا۔ چل بس اب چپ کر، عقل تو آئی، چاہے دیر سے ہی صحیح۔ بڑوں کی باتیں بہت سبق آموز ہوتی ہیں، بے وقوفی میں ضد میں آ کے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں نقصان ہی نقصان ہو۔ اچھا، اب جو میں نے پوچھا تھا اس کا جواب دے۔ حامد سوں سوں کرتی ناک کو دوپٹے سے رگڑتی نمرا کو دیکھ کے پھر پوچھ بیٹھا۔ پہلے پیچھے ہو، جو تو کہہ رہا وہ نہیں ہو سکتا، نمرا جل تھل آنکھوں کو مسلتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ حامد جو اس کے کہنے پہ پیچھے ہو رہا تھا حیرت سے پوچھنے لگا۔ اس لیے کیونکہ تو بہت اچھا ہے اور میں بہت بری ہوں، اور پھر کل کو اگر کسی نے کہہ دیا کہ مجھے انگوٹھی اس نے دی ہے تو پھر مجھ پہ شک کرے گا۔ نمرا نے صاف اور کھری بات کی۔ خیر، ایسا بھی کان کا کچا نہیں ہوں، بس یہی بات ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ حامد بے چین سا پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہے، بہت اہم بات ہے،
بس مجھے تجھ سے شادی نہیں کرنی اس لیے۔ اور پھر روتی بلکتی نمرا نے اس رات والے واقعے کو دہرا دیا اور حامد نے اٹکا ہوا سانس خارج کیا۔ وہ سمجھا نہ جانے کون سی اہم بات ہوگی۔ میں تیرے قابل نہیں ہوں، مت کھا مجھ پہ ترس، بہت مہنگی پڑے گی تجھے یہ ہمدردی۔ نمرا متورم آنکھوں میں حسرت اور یاس لیے اسے دیکھ کے بولی، یہ خیال تو اپنے دل سے نکال دے کہ میں تجھ پہ ترس کھا رہا ہوں، پسند کرتا ہوں میں تجھے۔ اچھا یہ بتا کہ اگر وہ آدمی تیرے سامنے آ جائے تو کیا کرے گی؟ حامد ایک فیصلہ کر کے اعتماد سے بولا، منہ نوچ لوں گی اس کا۔ نمرا بھوکی شیرنی کی طرح گھرائی، تو پھر نوچ لے، تیرا مجرم تیرے سامنے کھڑا ہے۔ حامد اس کے مقابل کھڑا ہو کے کھسیاتے ہوئے بولا، تو کیوں کیا تو نے ایسا؟ بول، بڑا نیک شریف بنا پھرتا ہے۔ نمرا پہ تو حیرت کا پہاڑ گر پڑا، پھر چیخنے لگی، شرم نہیں آئی تجھے ایسا کرتے ہوئے؟ میں آپا جی کو بتاؤں گی، مجھے تیری شکل بھی نہیں دیکھنی ذلیل۔ نمرا بس اتنا ہی کہہ پائی کہ حامد نے اس کے منہ پہ اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا اور پھر نرم مگر گرجدار آواز میں بولا، تو میں کیا کرتا؟ کسی بات کا تجھ پہ اثر ہوتا ہی نہیں تھا۔ ماں جی اور خالہ کی باتیں تو سنی انسنی کر دیتی تھی، سکھیوں سہیلیوں کی باتیں ہنسی میں اڑا دیتی تھی، میرے غصے سے بھی تو نہیں ڈرتی تھی۔ جو میں نے کیا تیری عزت اور بھلے کے لیے کیا، اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد ہی تو سدھری تھی۔ تجھے پتا چلا تھا کہ عزت کیا ہوتی ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ حامد نے جب اس کی آنکھوں کو لبالب بھرے دیکھا تو ہاتھ ہٹا لیے۔ رونے کے بعد اب وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ نمرا تو میرا نفع نقصان مت سوچ، کسی کی ہمت نہیں ہوگی تیرا نام لینے کی اگر تو اپنے من کی دھرتی میرے حوالے کر دے۔ پیار کا ساون بن کے برسوں گا، سیراب کر دوں گا تیری سالوں سے پیاسی دھرتی کو۔ تیرے سارے ڈر خوف میرے پیار کے دھاروں میں بہہ جائیں گے۔ حامد کے مدھم لہجے میں یقین اور صداقت تھی۔ بے ترتیب دھڑکن نے اس کے چہرے پہ سرخی پھیلا دی۔ جواب تو دے دے۔ حامد اس بے باک اور نڈر نمرا کو اس روپ میں دیکھ کے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، اگر اتنا ہی اصرار کر رہا ہے تو جا لکھ لے میری جند اپنے نام۔ نمرا کی شوخی اود آئی، اچھا یعنی احسان کیا جا رہا ہے، چل تو بھی کیا یاد کرے گی، تجھے اپنے دل اور گھر کی رانی بنایا۔ حامد اسی مسرور سا اسی کے شوخ انداز میں بولا، حیا سے سرخ ہوتا چہرہ اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ نہیں احسان نہیں، اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گی اگر تو مجھے اپنی نوکرانی بنا لے، اور وہ بھی ساری حیاتی کے لیے۔ نمرا نے نم لہجے میں بولتے ہوئے حامد کے کندھے پہ سر ٹکا کے آنکھیں موند لیں۔ جیسے ہی سر رکا، حامد نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے مضبوط پناہ گاہ کا احساس ہوا۔ پھر اسے افسوس ہوا کہ اپنی ہار پہلے کیوں نہ مان لی۔ کتنا آرام، سکون اور تحفظ ہے ان باہوں میں۔ اس ہار میں، اس شکست میں ایک خوشی ہے، جیت کا احساس ہے۔